الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا ہمارا لیسن ہے فعل مضارع کے بارے میں۔ فعل مضارع اس فعل کو کہتے ہیں جس میں فعل کا زمانہ یا تو حال ہوگا یا پھر مستقبل، یعنی اس فعل میں زمانہ حال اور زمانہ مستقبل دونوں میں سے ایک کا ذکر ہوتا ہے۔ فعل مضارع میں زمانہ حال کو ظاہر کرنے کے لیے اور مستقبل کو بنانے کے لیے چند اصول ہیں جن کی تفصیل مندرجہ ذیل ہے۔ یعنی جو فعل ماضی کی طرح فعل مضارع کے بھی 14 صیغے ہیں جن کو ہم فردن فردن سمجھیں گے۔ اچھا، اس سے پہلے بلکہ میں اگر آپ کو وہ ایک چارٹ کی شکل میں یہ جو گردان ہم نے سیکھی تھی نا پہلے، اس طرح کی اس کی شکل ایک بنا کے تو اس سے آسانی ہو جائے گی۔ ہم نے کیا کہا تھا جی کہ پہلے ہوگا غائب، پھر حاضر اور پھر متکلم، ٹھیک ہے جی۔ اچھا، اب اس میں ادھر آئے گا واحد، پھر تثنیہ اور اس کے بعد جمع، ٹھیک ہے یہ، اور پھر اس کے اندر آتا ہے مذکر اور مؤنث۔ اسی طرح حاضر میں بھی مذکر اور مؤنث، اور متکلم میں مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے ایک ہی لفظ یوز ہوتا ہے۔ اچھا، اب آپ دیکھیے کہ اگر ہم پہلے لے لیں، ہم نے ماضی کی بات کی تھی تو اس میں ہم نے کہا تھا جی فعل، فعل، فعلا اور فعلو، ایسے۔ پھر مؤنث کے لیے کیا تھا؟ فعلت، فعلتا اور فعلنا۔ اس کے بعد ہم نے حاضر میں دیکھا تھا کہ فعلتا، فعلتما اور فعلتم، اور مؤنث میں یہ ہو گیا تھا فعلتی اور فعلتما وہی رہے گا، اور فعلتن، فعلتن، اور متکلم کے لیے فعلتو اور فعلنا، فعلنا، یہاں جمع میں بھی فعلنا۔ تو اس لیے ہم 15 کی 14 گنتے کیونکہ یہ دونوں ایک ہی چیز ہے، دو بھی تثنیہ میں بھی وہی ہے اور جمع میں بھی وہی ہے۔ اچھا، یہ ہم نے ماضی کی گردان جو ہم نے لیسن 1 اور 2 میں دو میں ملا کے کور کی تھی، یعنی فعلا۔ اب اس کو اگر میں آپ کو 1 بائی 1 تھوڑا دہرا دوں کہ فعلا کیا تھا، اس ایک مرد نے کیا، فعلا ان دو مردوں نے کیا، فعلو ان سب مردوں نے کیا۔ یہ یعنی اگر ہم نے کوئی جملہ بنانا ہو تھرڈ پرسن کے لیے یعنی غائب کے لیے، تو مذکر واحد ہے تو فعلا، اور دو ہیں تو فعلا، اور دو سے زیادہ ہیں تو فعلو۔
اسی طرح اگر غائب مؤنث ہے یعنی تھرڈ پرسن میں فیمنن ہے تو پھر ہم واحد کے لیے فعالت یعنی ایک مؤنث نے کیا، اور دو ہوں تو فعلتا یعنی دو مؤنث نے کیا، اور فعلنا ان سب مؤنث نے کیا۔ اسی طرح اگر ہم حاضر کی طرف آ جائیں یعنی سیکنڈ پرسن جس ہو رہی ہے جو مخاطب ہے وہ کیا ہے، فعلتا تو نے کیا یعنی تم ایک مرد نے کیا، فعلتما تم دونوں نے کیا، فعلتم تم سب نے کیا۔ پھر مؤنث کی طرف اگر ہم آ جائیں تو اس میں کیا ہے جی، فعلتی تو نے کیا یعنی ایک مؤنث کو کہا جا رہا ہے کہ تم ایک مؤنث نے کیا، اور دو ہوں گی تو فعلتما تم دونوں نے کیا، اور اگر دو سے زیادہ مؤنث ہوں تو ہم کیا کہیں گے، فعلتن تم سب عورتوں نے کیا یا تم سب لڑکیوں نے کیا۔ اب جو متکلم ہے یعنی جو بات کر رہا ہے جس کو ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں وہ مذکر ہو یا مؤنث ہو، دونوں صورتوں میں ہم نے کیا سیکھا، فعلتو میں نے کیا، اور اگر دو ہوں تو فعلنا ہم دونوں نے کیا، اور دو سے زیادہ ہوں تب بھی فعلنا یعنی ہم سب نے کیا۔ یہ تو بات ہو گئی ماضی کی۔ اب اگر میں اس کو ساتھ لکھ دوں ماضی تو شاید زیادہ بہتر ہوگا کہ سمجھنے میں آسانی رہے گی۔ یہ ہے لائن ماضی کی۔ ایسے سمجھ یہ ماضی کی گردان پوری ہوگی ہماری۔ اب اگر ہم نے اس میں ڈالنا ہو مدارے تو مدارے کے لیے اگر میں کوئی اور کلر سلیکٹ کر لوں ریڈ لے لیں، اب آپ دیکھیے جی یہاں اس کو ہم لکھ لیں اگر مدارے تو یہ بیچ میں اب میں مدارے کی جو گردان ہے اس کو لکھ دیتا ہوں تاکہ آپ کمپیریزن بھی کر لیں گے اور آپ کو پچھلا بھی ریوائز ہو گیا کہ ماضی میں ہم نے کیا سیکھا تھا۔ اب آپ مدارے کے دیکھیے، جیسے یہ تھا نا پہلا صیغہ فعلا کہ اس ایک مرد نے کیا، تو اب کیا ہم کہیں گے، اس ایک وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، ٹھیک ہے، تو اس کے لیے کیا ہوگا، یفعلو، یفعلو، ٹھیک ہے جی، اور دو ہوں گے تو یفعلانی، اور زیادہ ہوں گے تو یفعلون۔ یہ آپ یوں سمجھ لیں جیسے ہم نے اسم کا حصہ پڑھتے ہوئے واحد تثنیہ جمع بنائے تھے نا، مسلمون، مسلمانی، مسلمون، ٹھیک ہے، اس سے کچھ آپ کو یاد آ جائے گا۔ تو یہ کیا ہوا، یفعلو، یفعلانی، یفعلون۔ پھر آپ آ جائیں مؤنث کی طرف تو یہ ہوگا تفعلو، جہاں پہ یفعلو تو یا کی جگہ تا لگ گیا تو تفعلو وہ ایک مؤنث کرتی ہے۔ پھر آپ فعل دو کے لیے آئے گا تو یہ ہو جائے گا تفعلانی، اور جمع اس کی ہوگی یفعلنا، یہ تھوڑا سا ڈفرینٹ ہے، یفعلنا یہ یعنی تا کی بجائے یا سے شروع ہوتا ہے، یعنی اگر دو سے زیادہ مؤنث ہوں غائب یعنی تھرڈ پرسن تو ان کے لیے یفعلنا وہ سب کرتی ہیں یا وہ سب کریں گی۔ اب آپ سیکنڈ پرسن کی طرف، حاضر یعنی تو ماضی کا ہے فعلتا، تو جو مدارے ہے وہ ہے تفعل، وہی جیسے اوپر تھا نا مؤنث غائب کا وہی یہاں ہے تفعل۔ تھوڑا سا میں اس کو تفعلو، اور یہاں وہی ہوگا تفعلانی، اور یہاں ہوگا تفعلون۔
اور مؤنث کے لیے واحد کے لیے ہے تفعلینا. یہ ابھی ہم اس کو تفصیل سے ڈسکس کریں گے، فی الحال جسٹ میں آپ کے سامنے ایک چارٹ بنا رہا ہوں. تفعلینا اور تفعلانی اور تفعلنا. اور متکلم کے لیے افعلو اور نفعلو. جس طرح ماضی تثنیہ اور جمع دونوں کے لیے ایک ہی ہے صیغہ متکلم جمع کا، اسی طرح مدارے میں بھی دو کے لیے بھی نفعلو ہے اور دو سے زیادہ کے لیے بھی نفعلو ہے. اب ہم اگر اس کو ون بائی ون دیکھیں تو آپ دیکھیے یفعلو وہ کرتا ہے، یعنی وہ مرد کرتا ہے. اب اس کے لیے ہم مرد نہ بھی لگائیں تو وہ کرتا ہے، ہمارا جو اردو میں اس کو بیان کرنے کا طریقہ ہے کرتا ہے، تو اس سے صاف ظاہر ہے کہ مرد ہے یا مذکر ہے. یفعلو وہ ایک کرتا ہے، یفعلانی وہ دونوں کرتے ہیں، اور یفعلون وہ سب کرتے ہیں. تفعلو وہ کرتی ہے، تفعلانی وہ دونوں کرتی ہیں، اور یفعلنا وہ سب کرتی ہیں. پھر آپ کو حاضر میں آ جائیں. تفعلو تم کرتے ہو، تفعلانی تم دونوں کرتے ہو، اور تفعلون تم سب کرتے ہو. تفعلینا تم کرتی ہو، تفعلانی تم دونوں کرتی ہو، اور تفعلنا تم سب کرتی ہو. اور افعلو میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں، اور نفعلو ہم کرتے ہیں یا ہم کرتی ہیں، وہ دونوں کے لیے نفعل. اس میں اب آپ کمپیریزن کر سکتے ہیں کہ یہ فعلہ ہے تو وہ یفعلو ہے، یہ فعلا ہے تو وہ یفعلانی ہے، یہ فعلو ہے تو وہ یفعلون ہے. تو یہ بہرحال بار بار استعمال ہوگا، لیکن یہ جو ایک چارٹ کے اوپر دونوں چیزیں آ گئی، یہ آپ اگر ذہن میں رکھ کے ان کو یاد کر لیں تو یہ پھر آپ کے کام آئیں گی. ابھی فی الحال جو لوگ پہلی دفعہ یہ چیز سیکھ لیں، تھوڑا سا ان کو مشکل ہو سکتا لگے یا تھوڑا ٹائم لگے اس کو یاد کرنے میں، لیکن ایک دفعہ یہ چارٹ آپ کے ذہن میں بیٹھ گیا تو پھر یہ اسی وزن پہ چیزیں بنتی جائیں گی. تھوڑا سا فرق آئے گا بھی کہیں اگر تو وہ مشکل نہیں ہوگی. تو جیسے ہم نے کہا تھا نا فعلا فعلا فعلو، اسی طرح ذہبا ذہبا ذہبو، ٹھیک ہے. تو نصرا نصرا نصرو، تو وہ ہر ایک بنیاد ہمیں پتہ چلے گی، اسی بنیاد پہ ہم کو 14 کی 14 صیغے بنا لیتے ہیں. اسی طرح مدارے میں بھی ہوگا کہ فعلا یفعلو یفعلان یفعلون. تو اب نصرا ینصرو ینصرانی ینصرونا، تو اسی طرح وہ بنتے جائیں گے. اگر تھوڑا سا فرق آئے گا زبر زیر کا کہیں تو وہ ہم ابھی سیکھ لیں گے تو بنانا ہمیں آسان لگے گا. تو یہ تو ہو گیا ایک ان کا کمپیریزن فعل ماضی اور فعل مضارع کا. اب ہم اس کو لیسن کو باقاعدہ کھول کے تو اس میں جو اس کے آدھی گردان ہے نا اس کو تھوڑا سا تفصیل مزید دیکھ لیتے ہیں، اور پھر آدھی اگلے لیسن میں کور ہوگی. تو اب مجھے اس کو مٹانا پڑے گا جی. اچھا اب آپ دیکھیے جی، غائب کے صیغے جو ہے نا وہ ابھی ہم آج کریں گے. پہلے نمبر پہ کیا ہے؟ یفعلو. یہ ابھی ہم نے بات کی نا، پہلا صیغہ جو پڑھا وہ چارٹ میں یفعلو، یہ مدارے میں ہے، جس کے معنی ہے وہ ایک مذکر کرتا ہے یا کرے گا. اچھا یہ کرتا ہے اور کرے گا میں جو فرق ہے نا، یعنی حال اور مستقبل میں، یہ آگے جا کے مزید واضح ہو جائے گا. فی الحال آپ یوں سمجھے کہ یہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے ایک ہی طریقہ ہے یفعلو. یعنی اگر ہم نے کسی کو کہنا ہو کہ وہ شخص جو ہے نا یہ کام کرتا ہے، یا اگر ہم نے کہنا کہ وہ یہ کام کرے گا، تو دونوں صورتوں میں ہم نے یفعلو ہی لگانا ہے. یا ہم نے کہنا وہ جاتا ہے یذهبو، یا وہ جائے گا تو وہ بھی یذهبو ہی فی الحال آپ سمجھے. تو وہ تھوڑی سی جو تبدیلی کرتے ہیں ہم فیوچر بنانے کے لیے، وہ ابھی اپنے وقت پہ جو لیسن آئے گا اس میں ہم سیکھ لیں گے. اچھا تو اس کا ماضی کیا تھا؟ فعلا. ٹھیک ہے، اس میں آپ نے کیا دیکھا کہ فعلا کے شروع میں یا لگائی ہے ہم نے. یعنی اگر ماضی کا فعلا اور اس کے ساتھ پہلے یا لگائیں اور لام جو اس کا ہے اس کو دمہ دے دیں، یعنی اس پہ پیش لگا دیں، تو فعلا مدارے کی پہلی علامت جو بنی وہ ہے یا، اور آخری حرکت یعنی لام پر دمہ ہے، تو یہ جملہ یعنی یفعلو بن گیا. یعنی یہ بتایا یہ گیا ہے کہ فعلا سے یفعلو کیسے بنا ہے.
یعنی ایک تو پہلے یا لگائیے اس کے اوپر زبر اور آخری کلمے پہ پیش لگا دی تو یہ بن گیا یفعلو. کیونکہ یہ کوئی اصول نہیں ہے لیکن جسٹ آپ سمجھنے کے لیے کہ آپ نے پہلے یا لگائی زبر کے ساتھ پھر فا کو ساکن کر دیا اور آخر کلمے جو لام ہے اس پہ پیش لگا دی تو یہ بن گیا یفعلو. اسی طرح جو دوسرا اس کا تھا صیغہ یفعلانی، اس کا معنی ہے وہ دونوں کرتے ہیں یا وہ دونوں کریں گے. تو اس کا ماضی کیا تھا؟ فعلا، ان دو مردوں نے کیا. تو اس میں علامت مضارع بھی یا لگی ہوئی ہے اور آخر میں آنی جو زائدہ ہے یہ تثنیہ کو ظاہر کرتا ہے، یعنی دو کی علامت ہے، اور یہ رفعی حالت میں. ٹھیک ہے، جس طرح مسلمانی تو یہ بن گیا یفعلانی. اچھا آگے دیکھیے تیسرا کیا تھا؟ یفعلون. یہ تینوں غائب کے صیغے ہیں اور مذکر کے ہیں ابھی جو ہم نے بات کی ہے. تو یفعلون جمع کے لیے، یعنی دو سے زیادہ ہوں گے تو ہم کہیں گے وہ سب کرتے ہیں یا وہ سب کریں گے. تو اس کا ماضی کیا تھا؟ فعلو، ان سب نے کیا. تو اس میں بھی علامت مضارع یا ہے اور اونا جمع کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی آخر میں اونا لگا ہے تو اس سے پتہ چلا کہ یہ دو سے زیادہ کی بات ہو رہی ہے. آنی جب تھا تو وہ تسنیہ کے لیے تھا. ٹھیک ہے، اور آخری لام پر جب دمہ تھا تو وہ مطلب ہے ایک کی بات ہو رہی ہے. تو یہ ہو گیا واحد مذکر غائب اور تسنیہ مذکر غائب اور جمع مذکر غائب، یعنی مذکر غائب کے یہ تین صیغے، یفعلو، یفعلانی، یفعلون. اب آپ آگے دیکھیے غائب کے صیغے مؤنث کے لیے جو ہیں اس میں پہلا کیا ہے؟ تفعلو. آپ ہم نے پہلے وہ جو چارٹ پہ سیکھ لیا نا اس سے آپ کو آسان لگ رہا ہوگا. تو یعنی دوسری لائن جو اس چارٹ کی تھی وہ کیا تھا؟ تفعلو. جس طرح تھا فعلت، اس ایک مؤنث نے کیا یعنی ماضی، تو مضارع اس کا کیا ہے؟ تفعلو، وہ ایک عورت کرتی ہے. مذکر ہو تو یفعلو، مؤنث ہو تو تفعلو. تو کرتی ہے یا کرے گی. تو اس میں ماضی کیا تھا؟ فعلت، اس ایک عورت نے کیا. تو اس میں اس فعل میں جو تا آخر میں ہے وہ مؤنث کو ظاہر کرتی ہے، اور مضارع میں جو شروع میں تا ہے وہ مؤنث کو ظاہر کر رہی ہے غائب کو، اور یہ بھی علامت مضارع ہے. جس طرح اوپر والے میں تین حصے جو تھے اس میں علامت مضارع یا تھی، تو اب مؤنث میں کیا ہوا ہے؟ اس میں علامت مضارع تا. ٹھیک ہے جی. اب آپ آگے بڑھیے مؤنث غائب کا جو دوسرا صیغہ ہے اور تیسرا وہ کیا ہے؟ دوسرا ہے تفعلانی. پہلا تھا تفعلو، وہ کرتی ہے یا وہ کرے گی، اور دوسرا کیا ہے؟ تفعلانی. یہ اب تسنیہ کی بات ہوگی، یعنی وہ دو مؤنث کرتی ہیں یا کریں گی، دونوں کی صورتوں میں تفعلانی. اس کا ماضی کیا تھا؟ فعلتا، یعنی ان دو عورتوں نے کیا، اور مضارع میں شروع کی تا جو ہے وہ مؤنث کے لیے ہے اور آنی تسنیہ کی علامت ہے. یعنی یہ جو تا ہے تفعلانی میں، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مؤنث کی بات ہو رہی ہے، اور آنی یہ دو کو ظاہر کر رہا ہے یاد رکھنے کے لیے. اور اگر یا شروع میں تا کی جگہ یا ہو یفعلانی تو یہ مذکر دو کی بات ہو رہی ہے. اب جو اس میں مؤنث غائب کا تیسرا اور آخری صیغہ وہ ہے یفعلنا. اس میں علامت مضارع تا نہیں ہے بلکہ یا ہے. تو یہ کیا ہے؟ وہ سب عورتیں کرتی ہیں یا وہ سب کریں گی. تو اس کا ماضی کیا تھا؟ فعلنا، یعنی ان سب نے کیا، ان سب مؤنث نے کیا. تو اب ہے یفعلنا. اس میں شروع میں کیا ہے؟ یا علامت مضارع ہے یہ والی، اور آخر میں نون کے اوپر جو زبر ہے یہ ظاہر کر رہی ہے جمع مؤنث کو. تو یہ ہو گیا یفعلنا. یعنی ہم نے کیا پڑھا؟ یفعلو، یفعلانی، یفعلون. یہ ہو گئی مذکر غائب. اور مؤنث غائب کیا ہے؟ تفعلو، تفعلانی اور یفعلنا. یہ اب تین اور تین 6 صیغے ہو گئے ہمارے. ٹھیک ہے. تو فعل مضارع کی علامت الف، یہ اب تک جو علامت مضارع سامنے آئی ہیں وہ ایک تو یا ہے اور ایک تا ہے. یعنی کسی کی جگہ پہ یا سے پتہ چل رہا ہے کہ یہ مضارع کی علامت، اور کہیں پہ تا ہے. اب اس کے بعد کیا ہے جی؟ یفعلو، یفعلانی، یفعلون، تفعلو، تفعلانی، یفعلنا. اب یہ جو ہے نا متکلم، واحد متکلم، یعنی میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں، اس کے لیے ہے افعلو. وہ چارٹ میں پہلے بتا چکا ہوں، یہ ہے افعلو. تو اس میں علامت مضارع حمزہ ہے،
یہ جو اوپر بات ہوئی تھی نا حمزہ فاعلہ مضارع کی علامت ہے، تو اس میں اب تک تیسری علامت کیا آ گئی؟ حمزہ. تو یعنی یا، تا اور حمزہ، یہ تین علامتیں ہمارے سامنے آئی ہیں مضارع کی. اور اس میں آج ابھی ہم نے جو سیکھا ہے اس میں سب سے اہم بات کیا ہے؟ یہ جو آخر میں چارٹ آ رہا ہے، یفعلو وہ کرتا ہے، یفعلانی وہ دونوں کرتے ہیں، یفعلون وہ سب کرتے ہیں، تفعلو وہ کرتی ہے، تفعلانی وہ دونوں کرتی ہیں، یفعلنا وہ سب کرتی ہیں، اور افعلو میں کرتا ہوں یا میں کرتی ہوں. تو یہ 7 مضارع کی ہو گئی گردان کے 7 سیغے، اور باقی 7 ہم اگلے لیسن میں کریں گے. تاکہ یہ تو ویسے تو میں نے چارٹ میں تو آپ کو 14 کے 14 بتا دیے مختصر میں، لیکن جو تفصیل سے ہم نے ان 7 کی بات کی ہے اور باقی 7 اگلے لیسن میں ڈال دیے تاکہ تھوڑا تھوڑا کر کے ہم آسانی سے سیکھیں. اچھا جی، اب یہ چھوٹی سی ایکسرسائز ہے عربی میں ترجمہ کرنے کی. کیا تم آج مدرسہ جاؤ گے؟ اب کیا کے لیے تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ ہم حل یا حمزہ بھی لگاتے ہیں. تو تم مدرسہ جاؤ گے، اب یہ ابھی ہم نے جو فیوچر ٹینس پڑھا ہے، جانے کا ہے، ذہبہ ہوتا ہے نا ماضی کا، تو مذکر ہو گیا یذہب، یہ ہے واحد مذکر غائب کا. اور یہ ہو رہا ہے سوال، جو ہمارا کوشچن ہے، کیا تم آج مدرسہ جاؤ گے، تو یہ ہے تذہب. اب باقی آپ مدرسہ اور جاؤ گے کیا کیسے بنائیں گے یہ آپ چلے، میں نہیں تو بلکہ ایک بتاتا ہوں. کیا تم آج مدرسہ جاؤ گے، اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ پہلے آپ فعل ڈھونڈیں. فعل کیا ہے؟ جانا. جانے کا کیا ہے؟ ذہبہ اور یذہب. اور تم جاؤ گے تو ہو جائے گا تذہب. ٹھیک ہے، تو اب تذہب مدرسہ جاؤ گے، تذہب الی المدرسۃ، اور اس کے بعد کیا لگا دینا؟ حل تذہب الی المدرسۃ. یہ اس کا پورا ترجمہ ہو گیا. تو اسی طرح آپ نے یہ 7 جملے ہیں صرف ایک جیسے میں نے کر کے بتا دیا آپ کو، باقی آپ نے اسی طریقے سے کرنے. تم سب کیا پڑھتی ہو، پڑھنا ہو کیا ہوتا ہے؟ قارا. ٹھیک ہے، ہم سیکھ چکے ہیں. اسی طرح تم دونوں قرآن نہیں پڑھتے ہو، اس میں بھی کوئی نیا لفظ نہیں ہے. لڑکے فٹ بال کھیلتے ہیں. اب یہ جو ہے نا کھیلتے ہیں کو کہتے ہیں لعبہ یا لعبو. یہ لعبہ جو ہوتا ہے نا، لعبہ یہ بنیادی میں بتا رہا ہوں ماضی کا. تو کھیلتے ہیں یا لعبونا ہو جائے گا کیونکہ لڑکے ہیں نا، تو یا لعبونا. اور فٹ بال کہتے ہیں کرۃ القدم. کرۃ القدم یہ ہوتا ہے فٹ بال. ٹھیک ہے، یہ آپ یوں سمجھ لیں، قدم تو ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں نا، پیر کو کہتے ہیں پاؤں کو. تو چونکہ فٹ بال، فٹ انگلش میں کہتے ہیں پاؤں کو، اور اردو میں پاؤں کہتے ہیں، عربی میں قدم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ویسے ہم اردو میں بھی قدم استعمال کرتے ہیں. اور کرہ کہتے ہیں بال کو، یعنی کوئی گول چیز ہو تو اس کو کرہ کہتے ہیں. تو کرۃ القدم فٹ بال ہو گیا. تو لڑکے آپ کو پتا ہے الاولاد، تو بس یہ اب آسان ہو جائے گا. اسی طرح میں روزانہ سیب کھاتا ہوں اور دودھ پیتا ہوں، اس میں بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے. روزانہ کلو یوم. ٹھیک ہے، ایوری ڈے. یعنی کیا وہ مدرسہ جاتی ہے، یہ تو وہی ہوگا جیسے تھا نا، کیا تم آج مدرسہ جاؤ گے، تو یہ ہے کیا وہ مدرسہ جاتی ہے. پھر لڑکیاں کھیلتی ہیں اور اسکول جاتی ہیں. کھیلنا وہی ہے لعبہ سے آپ نے بتانا. اب یہ بنانا ہے کہ لڑکیاں کھیلتی ہیں، تو یہ جمع مؤنث غائب ہو گیا. ٹھیک ہے، تو اسکول جاتی ہیں، جانا وہی یذہب سے آپ بنا لیں گے. لڑکیاں جو جمع ہے اس کا کون سا بنے گا؟ تو یہ چھوٹے چھوٹے 7 جملے ہیں. اس کی آپ نے جو ہے نا وہ عربی بنانی ہے اور آپ کی ایکسرسائز ہو جائے گی. آگے یہ جو مضمون ہے اس میں آپ دیکھ لیجئے گا اگر یہ بھی ہو سکے تو. زینب و مریم و صدیقتانی، زینب اور مریم 2 سہیلیاں ہیں یا 2 دوست ہیں. تتشابہان فی اشیاء کثیرہ. اب یہ جو ہے نا اصل میں تو جو آج کل حساب سے دیکھا جائے تو یہ جو ریڈ کلر میں یہ یعنی فعل مضارع کی گردان میں سے الفاظ لیے گئے ہیں. اب یہ تتشابہان کا مطلب ہے وہ ایک دوسرے سے ملتی جلتی ہیں. تشبیہ ہم کہتے ہیں نا اردو میں، تشبیہ کا مطلب ایک جیسا ہونا. فی اشیاء کثیرہ فہما تسکنان. تسکنان یعنی رہتی ہیں. ٹھیک ہے، کہ کہیں سکونت اختیار کرنا، رہنا. فی حی واحد، یا حی کہتے ہیں محلہ آپ سمجھیں گے. ٹھیک ہے، اور تدرسانی یہ
तदरुसानी वही है पढ़ना, स्टडी करना। फी जामिया यूनिवर्सिटी को कहते हैं। वलाकिन्नहुमा तख्तलिफानी, ये यानी मुख्तलिफ होना, तख्तलिफानी। फी अमरिन आखिर, किसी और काम में। और फ़ज़ैनबु नहीफ़तुन जिद्दन, नहीफ कहते हैं यानी स्लिम या कमजोर। वैसे तो लफ्ज़ कमजोर के लिए नहीफ, तो ये यानी जिसका कम वजन हो उसको हम कहते हैं ना नहीफ। तो व मरियम समीनतुन जिद्दन, समीनतुन यानी जो फरबा हो, जिसका वजन ज्यादा हो, मोटापे की तरफ माइल हो। अभी देख लेते हैं कि आगे भी है कुछ। जी अभी ये चल रहा है ये पैरा। तुरीदु ज़ैनबु अन तकव्वुना समीना। अब ये जो है ना, तकव्वुना होना यानी टू बिकम, के ज़ैनब चाहती है कि वो मोटी हो जाए, यानी वजन उसका बढ़ जाए। वलाकिन्ना ला तस्ततियु, लेकिन उसके लिए मुमकिन नहीं है, यानी वो कर नहीं पा रही। और तुरीदु मरियम अन तकव्वुना नहीफा, और मरियम यानी चूंकि उसका वजन ज्यादा है तो वो चाह रही है कि वो जरा पतली हो जाए। तकव्वुना नहीफतुन वलाकिन्नहा ला तस्ती, लेकिन ये वो भी नहीं कर पा रही। फिर ज़ैनब तफक्किरु, तफकिरु, तफकिरु का मतलब है सोचती है, यानी बहुत ज्यादा फिक्र करती है। फी हाजिल मुश्किला, इस मुश्किल में। माजा तफलु, के वो क्या करे। वजनुहा अल आन खमसतुन व खमसूना कीलन, के उसका वजन सिर्फ कितना है, 55 किलो। खमसतुन व खमसून, 55 किलो। व कैफा तुज़य्यिदु वजनुहा, के वो अपना वजन कैसे बढ़ाए। युहिब्बु यसिला वजनिहा इला सबईना किला, वो चाहती है कि उसका वजन बढ़कर 70 किलो हो जाए। हावलत ज़ैनबु व हावलत वलाकिन्नहा लम तंजे, उसने कोशिश की, बहुत कोशिश की, लेकिन कामयाब नहीं हुई। अब इसमें ये जो आखिरी दो जुमले ना, इसमें युहिब्बु ये भी रेड कलर में होना चाहिए था, और आखिर में जो तंजा है ये भी रेड कलर में होना चाहिए, क्योंकि ये भी दोनों मदारे के हैं। तो आपने इन पे गौर करके, खासतौर पे ये जो मदारे के सीगे इस्तेमाल हुए, इनको समझना है कि ये इस गर्दान में से कौन से हिस्से में आ रहे हैं, ताकि आप उसका तर्जुमा करने में आसानी हो आपके लिए। तो ये पैराग्राफ की भी कोशिश करें कि जितना आपसे हो सके पूरा हो जाए, आधा हो जाए, या कोई इवन गलतियां भी हो जाएं तो कोई मसला नहीं। कोशिश करनी है कि आपने इस पैराग्राफ का भी उर्दू में तर्जुमा करना है। तो ये आपकी एक्सरसाइज है। अच्छा जी, ये हमारा लेसन आज का हो गया पूरा। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।